اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 61 تا 66 میں ان منافقین کی طرف اشارہ جو اس بات کی تشہیر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر تحقیق ہر شخص کی بات پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ منافقین کا اندیشہ کہ کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کی منافقت ظاہر کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن۔ اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی بدگوئی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اسے بغیر تحقیق کیے فوراً صحیح تسلیم کر لیتا ہے۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم۔ آپ کہہ دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ تمہاری بھلائی ہی کے لیے ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مخلص مسلمانوں کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ان سے مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم۔ اے مسلمانوں، یہ منافق لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اگر یہ لوگ واقعی مومن ہیں تو جھوٹی قسمیں کھانے کے بجائے انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے کہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک تم لوگ جس بات سے ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اور اگر آپ ان سے اس بارے میں دریافت کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ اب تم بیکار عذر پیش نہ کرو کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیں
تو دوسری جماعت کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ یقیناً مجرم ہے۔